بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کو یہ بتلا دیا تھا کیپٹلزم کے حوالے سے اور سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے آپ کو بنیادی باتیں بتا دی تھی، بلکہ وہ پورا نظام آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا، اس کے اصول اور اس کی خرابیاں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ یہ بھی عرض کر دیا گیا تھا کہ یہ نظام روز اول سے دنیا کے اندر چلتا آ رہا ہے۔ جب سے اسلامی اقدار وہ کمزور ہو گئے اور لوگ مال کمانے کے معاملے میں ہر قسم کے مذہب سے آزاد ہو چکے ہیں اور حلال و حرام کی تفریق ختم ہو گئی، بالفاظ دیگر اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے جب نکل چکا اور انہیں صرف سرمایہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، اس وقت سے سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم دنیا کے اندر رائج۔ اب جب سے یہ خدا خوفی ختم ہو گئی، خشیت ختم ہو گئی، انسان دوستی والے معاملات ختم ہو گئے، سرمایہ ہی کو سب کچھ مانا گیا، اس وقت سے سرمایہ دارانہ نظام اپنی اصل صورت کے اندر دنیا کے اندر ظاہر ہوا۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو سرمایہ دار تھا وہ رفتہ رفتہ اور بھی سرمایہ دار بنتا چلا گیا، جو امیر تھا وہ امیر تر بنتا چلا گیا، اور جو غریب تھا وہ غریب تر ہوتا چلا گیا۔ اور اس کی وجہ میں نے آپ کو کل بتلا دی تھی کہ یہ حضرات ہر مسئلے کا حل ایک چیز میں سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ ہر چیز کا فیصلہ، ہر چیز کی قیمت کا فیصلہ، کسی مزدور کی مزدوری کا فیصلہ، کسی سود پر لیے ہوئے قرض کے سود کا فیصلہ، کوئی بھی چیز اس کا فیصلہ وہ مارکیٹ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق کر دیا جائے گا، یعنی نظام طلب و رسد پر کیا جائے گا۔ نظام رسد و طلب، کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ رسد و طلب کا کیا مطلب ہے۔ یعنی اگر ہم کسی چیز کی قیمت کو طے کرنا چاہے تو اس کے لیے دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں اس کی ضرورت کتنی ہے۔ اگر وہ ضرورت زیادہ ہے اور چیز کم مقدار میں مارکیٹ کے اندر موجود ہے تو قیمت بڑھے گی، اور اگر چیز مارکیٹ میں زیادہ ہے اور لوگ اس کا طلب بہت ہی کم رکھتے ہیں تو چیز کی قیمت گھٹے گی۔ تو جس طرح چیزوں کی قیمت کے حوالے سے یہ اصول ہے، اسی طرح ایک مزدور کی تنخواہ اور اس کی مزدوری کے بارے میں بھی یہی اصول ہے۔ ہم دیکھیں گے اگر ہمارے ملک کے اندر غربت زیادہ ہے، مزدور زیادہ ہے اور کام کرنے کے مواقع کم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مزدوروں کی تنخواہ کم ہوگی، اور اگر کام کے مواقع زیادہ ہے اور مزدور کم ہے اور ہم ڈھونڈ کر مزدور تلاش کرنا پڑے ہمیں، تو پھر اس صورت میں مزدوروں کی تنخواہ زیادہ ہوگی، مزدوروں کی تنخواہ زیادہ ہوگی۔ اب ظاہر ہے سرمایہ دار کو تو اس بات میں فائدہ ہے کہ غربت زیادہ ہو، تاکہ ہماری کمپنی میں، کارخانے میں کام کرنے والے لوگ زیادہ ہو اور بدلے میں ہم ان کو پیسے یا تنخواہ یا دیہڑی بہت کم دیں۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اب اس طرح جب یہ حالت سامنے آئی تو جو غریب تھا وہ مجبور بن کر رہ گیا، جو امیر تھا وہ جابر بن کر رہ گیا، اور ان دونوں کے درمیان بہت ہی زیادہ فاصلہ کہ غریب اتنا کم مانا گیا، سمجھا گیا کہ اس کی آواز بھی نہیں سنی جاتی تھی، اور اگر کوئی شکایت کرتا تھا اس کی شکایت بھی کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ سرمایہ دار بیٹھ کر بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ سرمایہ دار گویا کہ ہواؤں میں اڑنے لگا اور غریب جو ہے نا پستی کے اندر جا کے وہ موت و زندگی کے کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ یہ حالات سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں وجود میں آ گئے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اب ہم چونکہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے، عالمی سطح پر آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ کے اندر آپ پڑھتے ہوں گے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور قوموں کے اندر قحط سالی پیدا ہو گئی، کچھ لوگوں نے ساری حکومتوں کو اپنے تابع بنا کر، حکمرانوں کو خرید کر اپنے کام ان سے نکلوائے، اور اس کے نتیجے میں قوم کس حالت سے گزری وہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس طرح جب یہ حالت دنیا کے اندر آ گئی، اور ظاہر ہے جب سرمایہ دار کو اس بات میں فائدہ ہے کہ غربت زیادہ ہو اور ہمیں سستا سے سستا مزدور ملے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو مجبور سے مجبور تر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مقدار خواندگی کو
گھٹا دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سارے لوگ جاہل ہو اور کوئی اپنے لیے راستہ نہ نکال سکے۔ اب آتا ہے یہ سمجھ میں؟ تو اس طرح بہت ساری خرابیاں وجود میں آئی، تو ان خرابیوں کے رد عمل میں، یا یوں سمجھے کہ بطور بغاوت کے یا بطور احتجاج کے، کچھ لوگ وجود میں آئے، سامنے آئے، اور انہوں نے اس سرمایہ دارہ نظام سے بغاوت کی، یا یوں کہیں کہ اس کا مقابلہ کیا، یا اس کے ساتھ احتجاج کیا۔ اس میں یہ نظریہ تو بہت پہلے سے ہے کہ اس طرح کوئی حکومت ہو کہ جس کے اندر سارے لوگ مساویانہ بنیادوں پر رہے، برابری کے ساتھ رہے، کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہ ہو، ہر ایک کا گھر، ہر ایک کا کپڑا، ہر ایک کا مکان، ہر ایک کی ہر ضرورت یکساں طور پر پوری ہوتی رہے۔ یہ ایک طویل زمانے سے ایک سوچ ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت پہلے زمانے میں ایک بادشاہ نے اس حوالے سے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام یوٹوپین رکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ خیالی دنیا تھی کہ جس میں ایسی خیالی دنیا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ سارے انسان وہاں پر ایک جیسے ہو، نہ کوئی غریب ہو نہ کوئی امیر ہو۔ لیکن اس کا یہ تصور تو تھا، یا اس موضوع پر ایک کتاب تو موجود تھی، لیکن پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی ملک موجود نہیں تھا جس کے اندر اس قسم کی مساوات اور برابری ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اینگلز جو بہت پہلے گزر چکا، اس کے بھی یہی نظریات تھے۔ امام شاہ ولی اللہ معدد دہلوی رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو تقسیم دولت کا طریقہ ہے، جس طرح کیپٹلزم اور اس طرح مغرب اور اس طرح جو استعماریت پر یقین رکھنے والی قوتیں ہیں، وہ جس طرح تقسیم دولت کرتی ہے، اور جس کے بدلے میں، جس کے نتیجے میں امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو حضرت نے ان کے اوپر کڑی تنقید کی اور اس قسم کے دولت کی تقسیم سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو گویا کہ اس کا وجود، اس کا تصور ایک حد تک پہلے سے موجود رہا، لیکن باقاعدہ ایک نظام کی حیثیت میں اس کو پیش کر دینا، یہ کارل مارکس، یہ دیکھیں کارل مارکس، یہ 1818 میں پیدا ہوئے، 1818 میں پیدا ہوئے جرمن کے اندر۔ یہ ملحد تھا اور وہ کہ مزدور طبقے سے اس کا تھا، اگرچہ یہ لکھے پڑھے اس میں پیدا ہوا، لیکن اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں جذبات تھے، احساسات تھے کہ غریب طبقہ کو دبایا جا رہا ہے، لہذا غریب طبقہ مزدور طبقے کو کوئی آزادی دلا دینی چاہیے۔ لہذا انہوں نے یہ جدوجہد شروع کر دی، اور اس کے وجود میں اشتراکیت ایک نظام کی صورت میں سامنے آ گیا۔ اس اشتراکیت کو مارکسزم بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مارکسزم۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس مارکس نے بنایا، کارل مارکس نے بنایا، تو اس کے نام کا آخری حصہ لے لیتے ہیں، اس کو مارکسزم کہتے ہیں، مارکسزم۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کارل مارکس نے بنایا، سمجھ کے اس کو مرتب کر دیا۔ بہرحال یہ مارکسزم ہے، اس کو کارل مارکس نے اس کو مرتب کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ چونکہ مارکسزم یا اشتراکیت کا دوسرا اہم چیز جو ہے، یا جس اہم حصہ جو ہے، وہ کمیونزم کہلاتا ہے۔ کہ کمیونزم کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر ایک ہی نظام ہو، سارے انسان سب کے سب برابر ہو، اور جو ہے نا کوئی مذہبی پابندیاں، مذہب اور خدا، یہ تصورات سے بالکل پاک ہو۔ الحاد والی صورت، کیا؟ الحاد والی صورت۔ چونکہ اس کے اندر یہ ساری دنیا کے لیے ایک جیسے نظریہ رکھتے ہیں، تو اس بنا پر اس کو الشیوع کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور انگلش کے اندر اس کو کمیونزم کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ کمیونزم اور اشتراکیت یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یا اشتراکیت صرف ایک معاشی نظریہ ہے، اور کمیونزم اس کے ساتھ الحاد کا لاحقہ لگ گیا ہے، الحاد کا لاحقہ لگ گیا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا فلاں کمیونسٹ ہے، ہمارے ملک میں KPK میں بہت سارے لوگ کمیونسٹ کہلاتے ہیں، اور بلوچستان میں بھی اب جو ہے نا بڑی تعداد جوانوں کی کمیونسٹ بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کمیونسٹ کا کہ وہ مذہب بیزار ہوتا ہے، مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ مذہب کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتا ہے، ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی مذہب اختیار بھی کر لیتا ہے تو یہ مذہب صرف اس کی ذات تک محدود ہے، یہ اس کی بیوی تک نہ جائے، یہ اس کی اولاد تک نہ جائے، یہ اس کے پڑوس تک نہ جائے۔ جب وہ
بیوی تک جانے کے لیے روادار نہیں ہے تو پھر ملک کے اندر مذہب کی بات کرنا ان کے نزدیک کبھی بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ مولویوں کی سیاست کے منکر ہیں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سیاست کے اندر مذہبی جو روایات ہے ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ سیاست کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ عوام کے جو عوامی رجحانات ہوتے ہیں ان پر بات کی جاتی ہے، اس میں کسی مذہب کو زیر باس نہیں لایا جاتا۔ اس کو الحاد بھی کہتے ہیں، اس کو کمیونزم بھی کہتے ہیں، اور ایسے لوگ کمیونسٹ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ کمیونسٹ کہلاتے ہیں۔ اب سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ بات کبھی پہلے سنی ہے؟ تو یہ جو عام ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کمیونسٹ ہے، لہٰذا اس بارے میں اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس وجہ سے کھل کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو شخص کمیونسٹ ہو، یعنی کمیونزم پر اعتقاد کی طرح حیثیت وہ اعتقاد رکھتا ہو، تو اس کا اسلام بھی مشکوک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی معیشت، اسلام کی معاشرت، اسلام کی اجتماعی زندگی کی نفی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اسلام کی معیشت کی نفی کرتا ہے، اسلام کی معاشرت کی نفی کرتا ہے، اسلام کی اجتماعیت کی نفی کرتا ہے۔ گویا کہ اسلام کی جو کیا ہے، تین چوتھائی کی کیا کرتا ہے؟ وہ نفی کرتا ہے، اور صرف ایک چوتھائی کو مانتا ہے، یعنی عبادات کو مانتا ہے، اعتقادات کو مانتا ہے۔ لیکن باقی معاملات کے اندر، سیاست کے اندر، معاشرت کے اندر، عدالت کے اندر، سیاست کے اندر مذہب کو دخل دینے کے لیے وہ روادار نہیں ہے، مانتے ہی نہیں۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ تو گویا کہ وہ تین چوتھائی دین کی نفی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ کیا ہے، ٹیٹ معنوں میں مسلمان بھی نہیں قرار پاتے۔ لیکن یہ باتیں ایک چونکہ عمومی حالت کے اعتبار سے کہی جاتی ہے۔ شروع میں جب بھٹو صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے اشتراکیت کو یا پروان چڑھایا، اس پر بہت سارے لوگ، بڑے اکابر علماء نے ان کے خلاف جو ہے جدوجہد کی تھی، کفر کا فتویٰ بھی لگا تھا، اور جو ہے کہ مفتی محمود رحمہ اللہ کو زیر خطاب لے کر آئے تھے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے نا اشتراکیت کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، جو کیا کہتے ہیں، جو ورکر ہیں، جو کارکن ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اسلام کا نظام معیشت کیا ہے اور یہ اشتراکیت کیا ہے۔ وہ تو ظاہری فائدے، دنیاوی فائدے کو دیکھ کر ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لہذا عمومی لحاظ سے یہ فتویٰ لگانا کہ ہر اشتراکی کافر ہے، یہ درست نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے اس کے ساتھ مخالفت کی، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی مفتی صاحب بھی خود اشتراکی بن چکا ہے، اس وجہ سے حضرت کو بھی کفر کے فتووں کے ذیل میں لے کر آئے۔ بہرحال تو یہ اشتراکیت جو ہے، چونکہ یہ کمیونزم کے ساتھ ملا ہوا نظام ہے، اس وجہ سے اس کا ظاہری نتیجہ پھر نکلتا ہے الحاد۔ کیا نکلتا ہے؟ یعنی خدا کا انکار۔ کس کا انکار؟ خدا کا انکار۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الحاد کہا جاتا ہے۔ بطور نظام کی جو پھیلا، اس کو کمیونزم کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ اشتراکی نظام جو ہے، یہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کے رد عمل میں وجود میں آیا، اس کے رد عمل میں وجود میں آیا۔ لہذا اس کے زیادہ تر سارے کام کیپٹلزم کے بالکل ضد ہے، کیپٹلزم کے اصولوں میں سب سے پہلے انسان کی ذاتی آزادی تھی، ذاتی ملکیت کی آزادی تھی، ان چیزوں کی آزادی تھی۔ تو ان نظام میں ان چیزوں کے اوپر بالکل پابندی لگا دی گئی، بہرحال اشتراکیت کیا ہے؟ اشتراکیت کے بنیادی مسائل اور بنیادی تصور یہ ہے کہ کوئی شخص، تین چیزیں ہوتی ہیں: کارخانے، معدنیات اور سرمایہ۔ یہ چیزیں اشتراکیت کے اصول کے مطابق، اچھا اس سرمایہ کی جگہ پر آپ یہ لکھیں، سرمایہ ان کے ہاں ہوتی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ساری چیزیں جو نا حکومت ہی کرتے ہیں۔ زمین لکھو، زمین، کارخانے، معدنیات اور زمین، کارخانے، معدنیات اور زمین۔ یہ حضرات کہتے ہیں کارخانے یہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتے، معدنیات کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتے، زمین کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔
کیسے؟ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارا کام جو ہے حکومت کی ذمہ ہے. کارخانے بھی حکومت بنائے گی, معدنیات جتنے بھی نکلیں گے سارے کے سارے یہ حکومت کے قبضے میں ہوں گے, زمین جتنی بھی ہوگی وہ حکومت کے قبضے میں ہوگی. کسی کو مکان بنا کر دے دیا, ٹھیک ہے, یعنی حکومت کو کے اوپر لازم ہوگا کہ ہر باشندے کو ایک مکان بنا کر دے دیں. کوئی باشندہ مملکت اپنے لیے ذاتی طور پر زمین نہیں رکھ سکے گا, ذاتی طور پر کوئی زمین کوئی پراپرٹی نہیں رکھ سکے گا. اس کے پاس گھر ہوگا, حکومت کی طرف سے دیا ہوا گھر ہوگا, اس کے اندر وہ رہتا ہوگا, اس کے علاوہ اپنے لیے کوئی زمین نہیں رکھ سکتا. کارخانے اپنے لیے نہیں بنا سکتا. ایک شخص اگر کوئی کارخانہ بنانا چاہے, کوئی فیکٹری کی بنیاد رکھنا چاہے, تو کوئی شخص چونکہ وہ زمین کا بھی مالک نہیں ہے تو وہ اپنے لیے کوئی کارخانہ بھی نہیں بنا سکتا. یہ کام کون کرے گا؟ اچھا, یہ معدنیات ہے. کسی کی ماتے زمین میں اگر کوئی چیز نکل آتی ہے, کانے وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں وغیرہ, تو یہ شخص اس کا مالک نہیں بن سکتا. وہ ڈائریکٹ کس کے پاس چلے جائیں گی؟ حکومت کے پاس چلے جائیں گی. اب یہ دیکھیں, جب ایک شخص اپنے لیے کارخانے نہیں رکھ سکتا, معدنیات نہیں رکھ سکتا, زمین نہیں رکھ سکتا, تو یہ کس کے پاس ہوں گے؟ حکومت کے پاس ہوں گے. یہ حکومت, اس کی ساری ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ حکومت کے اوپر. یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہے. کارخانے بھی حکومت, معدنیات بھی حکومت, اور زمین بھی حکومت کی ہوگی. لہذا جب کارخانہ کوئی نہیں بنا سکے گا تو کوئی سرمایہ دار بھی نہیں بن سکتا, کوئی امیر بھی نہیں بن سکتا, کوئی معدنیات کا مالک نہیں ہو سکتا, سونا چاندی اپنے لیے بڑے مقدار میں نہیں رکھ سکتا, تانبا وغیرہ وغیرہ چیزوں پر وہ قابض نہیں ہو سکتا, تو وہ امیر بھی نہیں بن سکتا. زمین جب وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تو وہ جاگیردار بن کر لوگوں کے اوپر ظلم بھی نہیں کر سکے گا. اب بات آئی سمجھ میں؟ کوئی شخص جو ہے نہ زمیندار بن سکتا ہے, نہ معدنیات کا مالک بن سکتا ہے, نہ کارخانوں کا مالک بن سکتا ہے. لہذا نتیجے میں سارے لوگ ایک جیسے ہوں گے. نتیجے میں کیا ہوں گے؟ سارے لوگ ایک جیسے ہوں گے. کسی کے پاس ذاتی زمین نہیں ہے تو میں خان کیسے بن جاؤں؟ کسی کے پاس معدنیات ذاتی طور پر نہیں ہے تو کوئی شخص چودھری کیسے بن جائے؟ اور اس طرح کسی کے پاس کوئی کارخانہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ سرمایہ دار کیسے بن جائے؟ اب آئی بات سمجھ میں؟ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عوام کی ذاتی ملکیت سے نکال کر اجتماعی ملکیت میں لے کر آ جائیں گے. اور اجتماعی ملکیت کا نام کیا ہے؟ حکومت ہے. اجتماعی ملکیت کا نام کیا ہے؟ حکومت ہے. اس بات کو سمجھ گئے؟ اب پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ اجتماعی ملکیت کے قائل ہے. کس کی ملکیت کے قائل ہے؟ یہ دے دو. سرمایہ دار نظام کے اندر بنیادی چیز کیا تھی؟ ذاتی ملکیت. کیا تھی؟ ذاتی ملکیت. لہذا اس کے اصولوں میں اشتراکیت کے اصول, سب سے پہلا اصول اجتماعی ملکیت. یہ کس کی ضد ہے؟ ذاتی ملکیت کی ضد ہے. ذاتی ملکیت کی ضد ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ حضرات کہتے ہیں کہ سارے مسائل ذاتی ملکیت کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے. سرمایہ دار بن گیا تھا نا, وہ کس وجہ سے بن گیا تھا؟ مثال کے طور پر ایک چیز سستی بک رہی ہے اور اس میں قوم کے لیے فائدہ ہے کہ اگر یہ چیز ساری قوم ایک ایک کر کے لے لے تو سب جو ہے نا کیا ہو جائیں گے؟ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. مثال کے طور پر ایک اسکیم کسی نے کھول دیا اور وہاں 50,000 روپے پر پلاٹ دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ 50,000 روپے پر پلاٹ دے رہا ہے. اب اگر سرمایہ دار بیچ میں نہ آئے, ہر ایک شخص اپنے لیے کیا کرے؟ 50,000 روپے پر پلاٹ لے لے تو سب زمین کے مالک بن جائیں گے؟ نہیں, پلاٹ کے مالک بن جائیں گے نا. یہاں سرمایہ دار نے کیا کر دیا؟ جیسے اسکیم کے بارے میں سنا, جا کے معلومات کر دی کہ بھئی 50,000 روپے پر کیا دے رہا ہے؟ پلاٹ دے رہا ہے. لہٰذا پوچھا بھئی کتنے پلاٹ ہیں, اور مالک نے بتا دیا کہ بھئی ہمارے پاس تو فرض کر لو 1,000 پلاٹ. 1,000 پلاٹ. سرمایہ دار کے پاس پیسہ بہت ہے, اس نے کہہ دیا کہ بھئی 800 میرے ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 800 میرے ہو گئے. آپ کو کتنے دینے پڑیں گے؟ جتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے میں دے دوں گا, اور 800 میرے ہو گئے. 800 پلاٹ سرمایہ دار نے لے لیے, باقی 200 بچ گئے, وہ لوگوں نے لے لیے. اب سمجھ گئے؟ وہ ایک اور سمجھدار
سرمایہ دار نے 10 لے لیے، اس میں سے 5 لے لیے، 20 لے لیے، 50 لے لیے وغیرہ وغیرہ، غریب کے پاس پھر بھی کچھ نہیں گیا۔ اب سرمایہ دار نے وہ 800 پلاٹ اپنے پاس رکھ دیے اور پھر موقع کے تلاش میں، موقع کو تلاش کی کہ جب لوگ جو ہے نا کیا ہے گھر خریدنا چاہیں گے، پلاٹ خریدنا چاہیں گے تو میرے پاس آئیں گے، اور میں ایک پلاٹ 50 ہزار روپے کے بجائے کیا کروں گا 1 لاکھ پر 2 لاکھ پر بیچوں گا۔ تو یہ سرمایہ دار نے کیا کر دیا، ذاتی ملکیت سے یہ فائدہ اٹھایا، ذاتی ملکیت سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس نے غریبوں کے لیے بنے ہوئے اسکیم پر ڈاکہ ڈال دیا۔ کیا کر دیا، ڈاکہ ڈال دیا۔ اس طرح ذاتی ملکیت کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ پلازے بنتے ہیں بڑے بڑے بازاروں میں کے اندر، اب اس میں ہوتا کیا ہے، ایک شخص کی زمین ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف بنیادیں رکھنا شروع کر دیتا ہے، ایک سرمایہ دار پہنچ جاتا ہے، سرمایہ دار اسے کہتا ہے کہ بھئی کیا بنانا چاہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں میں ایک تجارتی مرکز بنانا چاہ رہا ہوں، ایک پلازہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ سرمایہ دار اس کو کہتا ہے کہ بھائی جتنا بھی خرچہ آئے گا اس پلازے کے اوپر وہ خرچہ میں دوں گا، وہ خرچہ میں دوں گا، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ کا 1 روپے بھی خرچ نہیں ہوگا، آپ 3 منزلہ عمارت بنائیں، 10 منزلہ عمارت بنائیں، سارے کے سارے پیسے میں دوں گا۔ بدلے میں یہ ہوگا کہ آئندہ 50 سال تک دکانوں کا جو کرایہ آئے گا اس میں جو ہے 50% میرا ہوگا یا 60% میرا ہوگا اور باقی آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور شرط یہ ہوگی کہ یہ جو دکان کرائے پر دینے ہوں گے وہ میں دوں گا، آپ کو اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، آپ کو صرف کرائے کے اندر اتنے فیصد کے اعتبار سے آپ کو حصہ ملتا رہے گا۔ اب آتا یہ سمجھ میں، تو اب ایک شخص نے ایک پلازہ بنانے کی کوشش کی، ارادہ کر دیا، اور اس کا مطلب یہ تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ درمیان میں دیگر بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے تاجر آئیں گے اور یہاں اپنے لیے دکانیں کھولیں گے اور کم کرائے پر ان کو دکانیں میسر ہو جائیں گی، لیکن سرمایہ دار بیچ میں آ گیا اور اس نے اس زمین کے مالک کو ایک لالچ دے دیا اور کہا کہ بھائی آپ ایک تو پوری بلڈنگ میں بنا لوں گا، آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ آپ گھر میں بیٹھے آرام سے ہر دکان پر آپ کو 40% کرایہ ملتا رہے گا، 50 سالوں تک آپ مزے کرتے رہیں گے، باقی باغ دوڑ میں نہیں کرنی ہوگی، اور کیا ہے لوگوں سے کرایہ میں نے وصول کرنا ہوگا، یہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پھر کیا کر دیا، اس سرمایہ دار نے لوگوں کی حقوق کے اوپر جو چیز ان کو سستی مل سکتی تھی اس کو کیا کر دیا، منع کر دیا، اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گیا، اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہو گیا۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک بڑا مارکیٹ نا، بڑا بازار، اس بڑے بازار کے اندر کوئی غریب آدمی اپنا ٹھیلا بھی نہیں لگا سکتا، کوئی غریب آدمی وہاں اپنے لیے کوئی دکان بھی نہیں کھول سکتا، وہاں پر جتنے بھی مالدار اور سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کی انجمنیں بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنے درمیان کسی اور شخص کو داخل ہونے نہیں دیتے، سمجھ گئے؟ اس طرح آپ نے سرمایہ دار نظام کی ایک برائی یہ بھی دیکھی ہوگی، میں یہاں دکان کھول رہا ہوں، سامنے ایک دوسری دکان بھی خالی پڑا ہے، یہ دکان میں نے کرائے پر لے لی، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا کہ بھائی میں نے یہ دکان کرائے پر لے لی، سامنے والی دکان بالکل خالی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور دکاندار آ کر اس دکان کو کرائے پر لے لے اور جو کام میں کر رہا ہوں وہی کام اس دکان کے اندر کھول دے، تو میری کیا ہو جائے گا، میری سیلنگ کے اندر، میری کمائی کے اندر کمی آئے گی، لہذا وہ دکاندار کیا کرتا ہے، اس دکان کے اندر مال رکھ دیتا ہے اور اس دکان کو کرائے پر لے لیتا ہے، خالی چھوڑ دیتا ہے، کسی اور کو بھی نہیں دیتا، کہتے ہیں مالک کو کہتے ہیں اسے کرائے میں دوں گا، جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی اس کے اندر میں اپنا سامان ڈال دوں گا، ورنہ یہ خالی پڑا رہے، میں آپ کو کرایہ دیتا رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ کوئی اور آدمی آ کر یہاں پر اپنی کیا نہ کھولے، دکان نہ کھولے، تاکہ جو ہے نا اس کی کمائی کے اندر یہ کمی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو یہ کیا ہے، سرمایہ دار نظام کی برائیاں ہیں، سرمایہ دار نظام کی برائیاں ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی، اس ذاتی ملکیت سے پیدا ہوئی، ذاتی ملکیت سے پیدا ہوئی۔ بہت سارے سرمایہ دار ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھی مختلف اسکیمیں جب زمینیں حکومت وہ کرتی ہے، لوگوں کو دیتی ہے کہ بھی تم لوگوں کے درمیان تقسیم کر لو، غریبوں کو سستے پلاٹ فراہم کر دو، تو ایک سرمایہ دار کئی گوٹوں کے اندر، کئی اسکیموں کے اندر کئی پلاٹ اپنے لے لیتے ہیں۔ ہمارے خود جاننے والے وہ جو سراغ گوٹ سے آگے والی جو زمینیں ہیں نا، حیدرآباد تک، اتنی لمبی بڑی زمینیں ہیں ان کی کہ گھنٹے اس میں گاڑیاں چل سکتی ہے،
وہ فضول اور خالی پڑی ہے، صرف اس لیے یہ پڑی ہے انہوں نے خرید یہ کہ کبھی اس کا ڈیمانڈ ہوگا اور ہم اس کو کیا کریں گے، پھر بیچیں گے۔ آج سے 50 سال پہلے انہوں نے خریدی، 40 سال پہلے انہوں نے خریدی، اس وقت 25,000 30,000 20,000، بلکہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی بتا رہے تھے 6,000 روپے پر انہوں نے پلاٹیں لی، اور اب وہاں کیا ہے، ایک پلاٹ وہ 50 لاکھ پر بھی نہیں ملتا، انہوں نے اتنی کمائی کر۔ تو یہ سرمایہ داروں نے کیا کر دی، یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں اس طرح لے لی، اور یہ فائدہ انہوں نے کہاں سے اٹھایا، ذاتی ملکیت سے اٹھایا۔ تو یہ اشتراکیت کہتی ہے کہ بھائی ذاتی ملکیت کوئی نہیں رکھے گا، لہذا اجتماعی ملکیت ہوگی۔ کیا ہوگی، اجتماعی ملکیت ہوگی۔ زمین کوئی نہیں رکھ سکتا، کارخانہ کوئی نہیں رکھ سکتا، معدنیات کے اوپر کسی کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ لہذا جب ذاتی ملکیت ختم ہو گئی نا، تو اس ذاتی ملکیت کی وجہ سے جتنی بھی برائیاں پیدا ہو رہی تھی، اشتراکیت کہتی ہے کہ وہ ساری کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 2، منصوبہ بندی، پلاننگ۔ منصوبہ بندی کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو بتلایا تھا نا آپ کو کہ معیشت کے 4 بنیادی مسائل ہوا کرتے ہیں، کون کون سے؟ کل کا میں نے کیا بتلا دیے شروع میں جو میں لکھوا دیے تھے، کس کو یاد ہے بھائی؟ ترجیحات کا تعین ہے، کسی کو یاد نہیں؟ وسائل کی تخصیص، نمبر 3 آمدنی کی تقسیم، نمبر 4 ترقی۔ یہ 4 بنیادی مسائل ہیں۔ آپ نے کیا کر دیا، اجتماعی ملکیت سلب کر دی، اجتماعی ملکیت سلب کر دی، ختم کر دی۔ تو اب یہ 4 مسائل کیسے حل ہوں گے؟ یہ 4 مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ترجیحات کا تعین کون کرے گا، اور وسائل کی تخصیص کون کرے گا، اور آمدنی کی تقسیم کیسے ہوگی، اور ترقی ہم کیسے کریں گے؟ یہ اشتراکی کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی، اس کی جگہ پر یہ منصوبہ بندی جس کو حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت عملی کہا جاتا ہے۔ یہ حکمت عملی جو ہے، یہ سارے کے سارے جتنے بھی مسائل ہے، ترجیحات کا تعین ہو یا وسائل کی تخصیص ہو یا آمدنی کی تقسیم ہو، کوئی بھی ہو، یہ منصوبہ بندی کرے گی۔ کیسے؟ حکومت یہ بات طے کرے گی کہ بھی ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں اور اتنی ہماری ضروریات ہیں، تو یہ وسائل ہم اپنی کن کن ضرورتوں کے اندر استعمال کریں۔ جب حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں اور یہ وسائل ہم نے کن کن جگہوں میں خرچ کر دینے ہیں، سمجھ گئے، یا لگا دینے ہیں، تو اس کے خود بخود ترجیحات کا تعین ہو جائے گا۔ اسی کو ترجیحات کا تعین کہتے ہیں نا بھائی حکومت کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے، فرض کر لو وہ 10 لاکھ ڈالر فرض کر لو، ٹھیک ہے، یہ ہمارا اتنا سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ میں ہم نے کیا کر لوگوں کو گھر بھی بنا کر دینے ہیں، ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے، کارخانے بھی لگانے ہیں، ہم نے سڑکیں بھی تعمیر کرنی ہے، ہم نے پل بھی بنانے ہیں، اور ہم نے جو ہے نا کیا ہے نہریں بھی بنانی ہے، سارے کام ہم نے کرنے ہیں، سمجھ گئے۔ اب یہ حکومت دیکھے گی کہ بھائی اس میں ہمارے سامنے اب تقریباً 6 ضروریات ہیں اور ہمارا سرمایہ اتنا ہے۔ اب 6 ضروریات میں سے 6 کے 6 اس سرمایہ کے ذریعے سے پوری ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے۔ اب سمجھ گئے، اگر ہو سکتے تو ٹھیک ہے، 6 کے 6 پر کام شروع کر دیں گے، لیکن اگر 6 نہیں ہو سکتے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے، زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ لہذا جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی وہ اسی پر کام شروع کر دیں گے، اسی پر کام شروع کر دیں گے۔ اسی کو کہا جاتا ہے ترجیحات کا تعین۔ اسی بنا پر حکومت منصوبہ بندی کے تحت خود ترجیحات کا تعین کر دے گی، ترجیحات کا تعین کر دے گی۔ اب فرض کر لو انہوں نے 4 منصوبے یہ پاس کر دیے کہ بھئی ہم نے 4 پر کام کرنا ہے۔ کتنے پر کام کرنا ہے؟ 4 پر کام کرنا ہے، 6 میں سے 4 پر کام کرنا ہے۔ 2 کے لیے پھر موقع کو تلاش کریں گے، موقع ملے گا تو کریں گے، ٹھیک ہے، سرمایہ آئے گا تو کریں گے۔ اب 4 جب شروع کیے، اس کے طے ہوا، اب یہ بات کہ ان 4 میں سے ہر ایک کے اوپر کتنا کتنا سرمایہ لگا ہے، ہر ایک کے اوپر کتنا کتنا سرمایہ لگا ہے، سمجھ گئے؟ یعنی ایک منصوبہ ہم کتنے سرمایہ
کے مطابق اپنی تکمیل تک پہنچائے، اس کی تکمیل تک پہنچائے، کتنا سرمایہ لگا کر اس کو ہم تکمیل تک پہنچائیں. جب یہ بات وہ طے کرے گی نا تو اس کو وسائل کی تخصیص کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ وسائل کی تخصیص کہا جائے گا. مثال کے طور پر کارخانے لگانے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر اتنے پیسے لگانے، اور جو ہے نا کیا ہے ہم پل بنانے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے اتنے پیسے لگانے، روڈ بنانے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے اتنے پیسے لگانے وغیرہ. اس ذریعے سے وسائل کی تخصیص ہو جائے گی، وسائل کی تخصیص ہو جائے گی. تو دوسرا مسئلہ بھی کس سے حل ہوا؟ منصوبہ بندی سے حل ہوا. تیسرا مسئلہ کیا تھا؟ آمدنی کی تقسیم. آمدنی کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اب دیکھیں یہ بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ عامل پیداوار کتنے ہیں؟ بھائی بتاؤ نا یار، عامل پیداوار کتنے ہیں؟ عامل پیداوار کتنے ہیں بھائی؟ بھائی کسی کو پتہ نہیں ہے. کتنے کون کون سے؟ زمین، ہاں سرمایہ، ہاں محنت، ہاں مزدور. ٹھیک ہے. عاجل عامل پیداوار کیپٹلزم میں سرمایہ دار نظام کے اندر 4 تھے. ان میں سب سے پہلے کیا تھا؟ زمین تھی. پھر کیا تھی؟ محنت تھی. پھر کیا تھا؟ سرمایہ تھا. پھر کیا تھا؟ آجر تھا یا تنظیم تھا، یا وہ آدمی جو کام کرنا چاہ رہا، وہ آدمی جو کام کرنا چاہ رہا. سمجھ گئے؟ یعنی نفع و نقصان کے لیے دل بڑا کر کے تیار ہو گیا ہو، اسی کو آجر، اسی کو تنظیم، یا اسی کو کام کنندہ کہا جاتا ہے یا مالک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اشتراکیت میں 4 عوامل پیداوار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں عامل پیداوار در حقیقت 2 ہے. کیا؟ 2 ہے. عامل پیداوار 2 ہے. کتنے؟ زمین، محنت. اس لیے کہ وہ عامل کی تعریف یہ کرتے ہیں نا جو قدرتی ہو. جو کیا ہو؟ قدرتی ہو تو وہ عامل پہ ہوتا ہے. اب یہ زمین کیا ہے؟ قدرتی ہے. یہ محنت انسان کو بھی کس نے پیدا کر دیا؟ قدرتی ہے. انسان کو طاقت بھی کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. مطلب قدرت سے تعلق. اللہ پر تو یقین رکھتے نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں قدرتی. کیا کہتے ہیں؟ قدرتی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر ہمارے عمل دخل کا کوئی، ہمارے کسب کا کوئی عمل دخل شامل نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ قدرتی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرتی. لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں جو ہے نا قدرتی ہے، لہذا عامل پیداوار در حقیقت یہ دونوں ہے. باقی سرمایہ جو ہے وہ کہتے ہیں سرمایہ تو اسے کہا جاتا ہے جو عامل پیداوار نے اس کو کیا کر دیا ہے، یعنی مال کی حیثیت دی ہے. اگر وہ اس کو مال نہ سمجھے تو مال نہیں ہے. یعنی وہ پیدا شدہ نہیں ہے، یعنی قدرتی پیدا نہیں ہے، بلکہ اس کو پیدا کر دیا گیا ہے. پیدا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ حضرات کہتے ہیں کہ جو آمدنی کی تقسیم ہوگی نا، آمدنی کی تقسیم ہوگی وہ ان عوامل پیداوار پر ہوگی. اور عوامل پیداوار کتنی ہے؟ 2 ہے. اب ان میں سے زمین کی بھی نفی کر دیں. وجہ اس لیے کہ زمین تو کسی کے ہے نہیں. سرمایہ دار نظام نے کہا تھا کہ ہم کیا کریں گے؟ زمین کو بھی حصہ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین ہم نے کرائے پر وصول کیا ہے. کرائے کی صورت میں جو آمدنی آئے گی ہم کرائے کے نام پر مالک کو دیں گے. کیا کریں گے؟ کرائے کے نام پر مالک کو دیں گے. اشتراکی نظام میں کوئی مالک ہے ہی نہیں. اشتراکی نظام میں کوئی مالک ہے ہی نہیں زمین کا، بلکہ کون ہے اس کی مالک؟ اللہ ہے. اب آتا یہ سمجھ میں، ان کے یہاں تو اللہ ہے ہی نہیں تو کون ہے؟ حکومت ہے. کیا ہے؟ یعنی یہ اجتماعی ملکیت ہے، اجتماعی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ نکل گئی زمین تو کیا رہ گئی؟ محنت. محنت کس کو کہا جاتا ہے؟ مزدور. کس کو؟ لیبر کو. مزدور کو کہا جاتا ہے. لہذا جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ اس مزدور پر تقسیم ہوگی. جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ اس مزدور پر تقسیم ہوگی. اب مزدور پر کیسے تقسیم ہو؟ تو اشتراکی نظام والے کہتے ہیں کہ سب کے درمیان برابری کے ساتھ تقسیم ہو. سب کے ساتھ درمیان. مثال کے طور پر اگر سب کو 20,000 تنخواہ دے سکتے تو سارے کے سارے لیبر کو 20,000 روپے تنخواہ، نہ کسی کا کم نہ کسی کا زیادہ. تو مساویانہ تقسیم جسے کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں برابری کے ساتھ تقسیم، وہ یہاں پر پیدا ہوگی.
نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، سب کو ایک جیسی تنخواہ مل جاتی ہے، سب کو ایک جیسی تنخواہ مل جاتی ہے۔ باقی جو بڑی بڑی ضرورتیں ہیں وہ حکومت اپنی طرف سے خود پورا کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں ذاتی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے زمرے میں آپ ذاتی ملکیت رکھ سکتے ہیں، لیکن جو پیداوار کا ذریعہ بن جائے، جیسے کارخانے ہیں پیداوار کا ذریعہ ہے، یہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ زمین ہے پیداوار کا ذریعہ ہے، یہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ معدنیات جو پیداوار کا ذریعہ ہے یہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ البتہ گاڑی جو آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ہو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے آپ رکھ سکتے ہیں۔ مکان ہے، صرف مکان کی جو زمین ہے صرف مکان کے لیے، ٹھیک ہے، دکانوں کے لیے نہیں کہ جہاں پر آپ پلازا بنائے اس کو کرائے پر چڑھائے، نہیں، صرف آپ کا جو گھر ہے یہ صرف آپ کی ذاتی مفاد کے لیے، اتنا بھی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، گھر کی زمین اپنے لیے ذاتی طور پر رکھ سکتے ہیں، گاڑی رکھ سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو ہے نا علاج و معالجہ سارے کے سارے حکومت پر ہوگا، اور آپ حکومت کا ملازم بنیں گے۔ کیا بنیں گے؟ آپ کی حیثیت صرف حکومت کے ملازم کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو بھی کام کریں گے، جتنا بھی آپ کمائیں گے، وہ سارے کے سارے کس کے پاس جائے گا؟ حکومت کے پاس جائے گا، اور حکومت آپ کو تنخواہ دے گی۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں ہم سب کو برابر تنخواہ دیں گے تاکہ کوئی امیر کوئی غریب نہ ہو۔ لیکن چونکہ کاموں میں فرق ہے، بعض کاموں کے اندر زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، بعض کاموں کے اندر زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، بعض کام صرف دماغی ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہی زیادہ منصوبہ سازی کے کام مشکل ترین، جس کو اس کام کے مرتب کرنے والے مفکرین انجینئرز وغیرہ کہلاتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا دماغی کام زیادہ ہے، لہذا اس دماغی کام کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تنخواہوں میں تھوڑی بہت کمی زیادتی بھی رکھی جا سکتی ہے، تھوڑی بہت کمی زیادتی بھی رکھی جا سکتی ہے۔ البتہ اتنا فرق نہیں رکھا جا سکتا کہ دونوں کے درمیان سرمایہ دار نظام کے اندر آنے والے خرابیوں کی طرح بہت ہی کیا تفاوت پیدا ہو جائے کہ غریب بالکل پستی میں چلا جائے، 10,000 روپے پر مجبور ہو جائے اور دوسرے کو 10 لاکھ دے دیے جائیں۔ اس طرح تفاوت نہیں ہوگا، اس طرح تفاوت نہیں ہوگا۔ بہرحال اس طرح یہاں پر تیسرا مسئلہ بھی ان لوگوں نے اس طرح حل کر دیا، تیسرا مسئلہ بھی کیا کر دیا؟ حل کر دیا۔ تو تین مسائل حل ہو گئے۔ اب آخری کیا رہ گیا؟ ترقی کا مسئلہ۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی جب سارے وسائل حکومت کے ہاتھوں میں ہیں، کارخانے حکومت کے ہاتھوں میں ہیں، ساری چیزیں حکومت کے ہاتھوں میں، تو حکومت کے مد نظر یہ رہے گا کہ بھائی اپنے شہریوں کو، اپنے قوم کو، اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ آرام، سکون، راحت اور امن والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ لہذا جو چیزیں اس میں معاون بنیں گی وہ کام رفتہ خود بخود کرتی چلی جائے گی حکومت۔ مثال کے طور پر کوئی زمانہ تھا جب ہم گاؤں سے آتے تھے یہاں، تو ہمارے پہنچ جو ہے نا اگر بسوں میں بھی ہوتا تھا تو 15 دن لگتے تھے، 10 دن لگتے تھے۔ کیوں؟ سڑکیں نہیں تھی، سمجھ گئے؟ سڑکیں تھی بھی تو اس طرح جو ہے نہیں تھی، مطلب اس طرح بنے ہوئی سڑکیں نہیں تھی، جو تارکولی قسم کی سڑکیں نہیں تھی، بس بریڈ چلایا اور جگہ ہموار ہو گئی، بس اس کو سڑک کہتے تھے۔ یہ جو ابھی تارکولی قسم کی سڑکیں یہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور بسیں بھی ہوتی تھی تو بسیں کیا تھی؟ جیسے کہ آج کل جو ہے نا یہ پبلک چلتی ہے، مثال کے طور 7C ہے وغیرہ، اس قسم کے بسز ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، جن کے اندر کوئی رفتار ہوتی تھی اور نہ اس قسم کے جو ہے نا اس کے اندر کوئی سہولیات ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب کیا کر دیا، جب ایک شخص کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ بھائی میرے قوم کو زیادہ سے زیادہ ترقی اور سہولت سے زیادہ سہولت مل جانی چاہیے، وہ زاروں میں سوچے گا کہ بھائی پہلے ہمارے پاس سڑکیں نہیں تھی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، اب ہمارے پاس وسائل آ گئے ہیں لہٰذا ہم اس پر سڑک بنا سکتے ہیں، سڑک بنا دی، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس انڈسٹری نہیں تھی، کوئی بس ہم نہیں بنا سکتے تھے، اپنے طرف سے کوئی چیزیں اس طرح نہیں بنا سکتے تھے، اب ہمارے پاس وسائل آ گئے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، بس اپنا بنا سکتے ہیں یا باہر ملکوں سے یہاں امپورٹ کر سکتے ہیں، اتنا سرمایہ ہمارے پاس ہے کہ ہم یہ کام کر دیں۔ تو انہوں نے اپنا سرمایہ وہاں پر لگا دیا، تو یہ ترقی کی طرف چلے گئے۔ کس کی طرف چلے گئے؟ ترقی کی طرف چلے گئے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی کون کرے گا؟ یہ فیصلہ بھی کون کرے گا؟ حکومت کرے گی۔ لہذا آپ کے جو چاروں مسائل ہیں کون کون سے؟
ترجیحات کا تعین اور وسائل کی تخصیص اور آمدنی کی تقسیم اور ترقی، چاروں مسائل اسی منصوبہ بندی کے نیچے آ گئے، اسی منصوبہ بندی کے نیچے آ گئے۔ اب تیسرا ان کا بنیادی اصول اجتماعی مفادات ہے۔ کیا ہے؟ اجتماعی مفادات۔ اب دیکھیں، ایک شخص جب ذاتی ملکیت رکھتا ہو نا تو کیپٹل انسان ہمیشہ کے لیے، جو کیپٹلسٹ ذہن رکھتا ہو، ٹھیک ہے، وہ ذاتی مفاد کے لیے سوچتا ہے۔ کس کے لیے سوچتا ہے؟ ذاتی مفادات کے لیے سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے تو یہ وہ نہیں دیکھتا، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، لہٰذا فلاں چیز کو اسٹاک کر دو۔ کیا کر دو؟ فلاں چیز کو اسٹاک کر دو، پر وقت ضرورت اس کو بیچ دیں گے۔ لوگ مر رہے ہو، جی رہے ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، سرمایہ دار اس کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی مجھے نفع ملنا چاہیے۔ کیا ملنا چاہیے؟ مجھے نفع ملنا چاہیے، میرے کاروبار بچ جانا چاہیے، باقی کوئی مرے یا کوئی زندہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دار ایک مزدور سے دن بھر کام کرتا ہے اور رات کو جب اس کو دیہڑی دیتا ہے تو 1000 روپے کے نوٹ پکڑاتا ہے، اور اب مزدور کہتا ہے کہ میری تنخواہ جو ہے نا یہ میری مزدوری سے نہیں چلتی، تو وہ اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگتا ہے کہ بھائی یہ تم کام کرتے ہو، کرو، نہیں کر دو، کل پھر نہیں آنا ہے۔ بات آئیے سمجھ میں؟ تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی 1000 روپے میں نے اس مزدور کو دے دیے، اس 1000 روپے پر اس میں کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن مجھے نفع ملتا ہے، مجھے نفع ملتا ہے، مجھے بچت رہتا ہے۔ بہرحال تو یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ ذاتی مفادات کو دیکھتا ہے۔ کس کو دیکھتا ہے؟ اور یہ سوشلزم یا اشتراکیت کہتی ہے کہ ذاتی مفادات کو نہ دیکھو بلکہ کس کو دیکھو؟ اجتماعی مفادات کو دیکھو، اجتماعی مفادات کو دیکھو۔ لہذا جہاں پر قوم کا نقصان ہوگا تو وہاں ہم روک پیدا کریں گے۔ اب اگر اس کے ضمن میں کسی سرمایہ دار کو یا کسی فرد، 2-3 فردوں کو یا چند افراد کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، پہنچ جائے، لیکن اجتماعی مفادات کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ حضرات کہتے ہیں اجتماعی مفادات پر نظر رکھنے۔ کس پر؟ یہ اس کے کتنے اصول ہو گئے؟ ہاں۔ نمبر 4، آمدنی کی منصفانہ تقسیم۔ اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی، لیکن یہ بطور اصول کے اس بات کو اپنے جو ہے نا اس کا چارٹر کا حصہ بناتے ہیں کہ ہمارے 4 اصول ہیں: اجتماعی ملکیت، منصوبہ بندی، اجتماعی مفادات، آمدنی کی منصفانہ تقسیم۔ اور وہ محنت کے ضمن میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی کہ منصفانہ تقسیم یہ کیسے کرتے ہیں؟ ہر شخص کو اس کے محنت کے بقدر اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تنخواہ دے دینی چاہیے۔ اس کی ضرورت کو اس کی محنت کے بقدر۔ بھائی دیکھیں، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے انصاف، دونوں میں فرق۔ اسلام میں انصاف نہیں، عدل کو مد نظر رکھا گیا۔ کس کو مد نظر رکھا گیا؟ چلیے اس پر پھر جب اسلامی نظام حکومت کو ہم چھیڑیں گے نا تو اس پر گفتگو کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ عدل کیا چیز ہے اور انصاف کیا چیز ہے۔ اسلام کی نظر کس چیز کے اوپر ہے؟ انصاف کے اوپر ہے یا عدل کے اوپر؟ بہرحال یہ حضرات کہتے ہیں کہ منصفانہ تقسیم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ منصفانہ۔ جس آدمی نے جتنے محنت کی اتنے مقدار اس کی ضروریتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا دے دینا چاہیے؟ اس کو دیہڑی یا تنخواہ دے دینی چاہیے۔ ہمارے منشور جو ہے نا، ہمارے قابل کے بنے وہ منشور، اس میں یہ ہے کہ ایک مزدور کی تنخواہ 1 تولہ سونا کے بقدر ہوئی، 1 تولہ سونا کی قیمت کی بقدر ہوئی۔ اب بات ہے یہ سمجھ، اس زمانے میں تو 1 تولہ سونا جو ہے نا وہ 6000 روپے کا تھا، 3000 روپے کا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ شاید مفتی محمود رحمہ اللہ کے دور میں، مولانا لاہوری صاحب رحمہ اللہ کے دور میں 1000 روپے پر 1500 روپے پر تولہ ملتا تھا۔ اب کیا ہے؟ 1,60,000 تک پہنچا۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا تقسیم جب کریں گے تنخواہ کی تو اس کے لیے ایک پیمانہ بنائیں گے۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ 1 تولہ سونا۔ کیا؟ لہذا اگر یہاں تولہ کی قیمت بڑھتی ہے، ادھر کیا ہوتا ہے؟ مزدور کی تنخواہ بڑھے گی۔ ادھر جو ہے نا مہنگائی ہوتی ہے، ادھر تنخواہ بڑھے گی۔ لہذا مہنگائی کے ساتھ تنخواہ برابر ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کوئی تکلیفات اور کوئی مشکلات درپیش نہیں ہوں گی۔ اب جتنے بھی مثال کے طور پر ابھی تک لوگ 20,000 25,000 روپے پر گزارا کرتے تھے، گھر چلتا تھا، لیکن آج 20,000
रुपए ऐसे लग रहे हैं जैसे कि क्या हो 20 रुपए हो। 20 दिनों तक आपके नहीं चल सकते, बल्कि 20 दिन क्या, अगर 5 दिनों तक चले बड़े गिराने के लिए तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। लेकिन अगर सोने की तोले की बकदर क्या तनख्वाह हो जाए 1,60,000, तो फिर क्या होगा, महंगाई इतनी असरअंदाज नहीं हो सकेगी। अब बात आई समझ में। बहरहाल ये मुनसिफाना तकसीम है, ये मैंने बीच ज़िमन में वैसे बात कर दी। ये मुनसिफाना तकसीम इन लोगों के नज़दीक मद्देनज़र है। ये इनकी बुनियादी बातें हो गई, ठीक है। अब इसकी खराबियाँ देखते हैं कि क्या देखते हैं। अच्छाइयाँ तो आपके सामने आ गई ना कि गरीब और अमीर का फ़र्क मिट गया। जब ये फ़र्क मिट गया तो जुल्म भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्योंकि ज़ाती मिल्कियत रखने की वजह से लोग दूसरे के ऊपर क्या बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं ना, और जाबिर बन जाते हैं। लेकिन जब मैं और आप बराबर है तो हम मुझ पर जुल्म नहीं कर सकेंगे। अब बात यही समझ में, मुझे गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, मुझसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं ले सकेंगे, क्योंकि मैं आपको मजबूर नहीं हूँ। मैं जिस तरह आप सरकारी नौकर, इस तरह मैं सरकारी नौकर। आज हमें क्या है, सरकारी नौकरी करने वाले आम आदमी को क्या देता है, धमकी देता है। आपने देखा वो कभी लड़ाई हो जाए ना तो सरकारी नौकर जल्दी अपने कार्ड दिखा देते, मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ, सरकारी नौकर हूँ। क्या हूँ, सरकारी नौकर हूँ। अपना कार्ड दिखाता है, फौज में है, पुलिस में है, या किस में है भाई, रेंजर में है या किसी और। तो डराने के लिए वो अपना सरकारी कार्ड दिखाता है। ये हजरत कहते हैं कि इश्तराकियत कहते हैं कि भाई जब मैं भी सरकारी नौकर, आप भी सरकारी नौकर, फौजी भी सरकारी नौकर, पुलिस भी सरकारी नौकर, रेंजर भी सरकारी नौकर, सारे जज भी सरकारी नौकर, तो कोई दूसरे को धमका नहीं सकेगा। अगर वो कार्ड दिखाता है तो आप भी कार्ड दिखाएंगे, समझ गए। उसका इलाज अगर फ्री होता है तो आपका इलाज भी फ्री है। अगर वो ज़ाती मकान के अंदर रहता है तो भी ज़ाती मकान के अंदर रहते हो। इस वजह से ये हजरात कहते हैं कि कोई भी किसी शख्स के ऊपर कोई जुल्म नहीं करे। ये इसकी हो गई बुनियादी बातें और ये इसकी हो गई खूबियाँ। अब इसकी बुराइयाँ देखते हैं, ठीक है, समझ गए। भाई ये जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह, 2 से 3-4 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर दरमियान में छोड़ देते हैं ना तो फिर हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। देखें, हम कहते हैं, तो हमने कहा था कि जागीरदारी, सरमायादारी के अंदर जो जागीरदारी बनी है ना, इश्तराकियत में वो जागीरदारी ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जागीरदारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये इश्तराकियत छोटी जागीरदारियों को तो ख़त्म करेगा, लेकिन इसके ज़रिए से बड़ी जागीरदारी वजूद में आएगी। क्या आएगी, कैसे? हुकूमत को आपने सारी सब चीज़ों का मालिक बना दिया, तो हुकूमत कौन चलाता है, अफराद ही तो चलाते हैं ना, ठीक है, अफराद ही चलाते हैं। तो वो गलत फैसले भी कर सकते हैं, वो गलत फैसले भी कर सकते हैं, वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात से मगलूब होकर भी फैसले कर सकते हैं। इस वजह से ठीक है, छोटी छोटी जागीरदारियाँ, छोटी छोटी सरमायादारियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एक बड़ा जागीरदार वजूद में आएगा हुकूमत की नज़र की सूरत में। किसकी सूरत में? फिर छोटा सरमायादार अगर किसी पर जुल्म करता तो लोग तो चूँकि उसके ताबे नहीं हैं, अगरचे मजबूर हैं लेकिन उसके ताबे नहीं हैं, एहतिजाज कर सकते हैं, एहतिजाज कर सकते हैं, रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, उसके पास नौकरी छोड़ सकते हैं। एक ड्राइवर अगर किसी सरमायादार के पास ड्राइवर बना हुआ है और वो उसके ऊपर जुल्म करते हैं तो ड्राइवर को किसने मजबूर तो नहीं किया, वो कहेगा चलो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, मैं भूखा रह जाऊँ लेकिन तुम्हारी नौकरी नहीं करूँगा। लेकिन इश्तराकी निज़ाम में कोई शख्स एहतिजाज भी नहीं कर सकेगा। क्यों? सरकारी नौकर है, उसकी अपनी ज़ाती कोई हैसियत है ही नहीं। सरकारी क्या है? नौकर है। वो सिर्फ यहाँ से निकलना चाहेगा तो एक ही रास्ते कि मुल्क छोड़ दे, और मुल्क छोड़ना भी मेरी मर्ज़ी पर होगा। अगर मैं उसको वीज़ा जारी करूँगा तो जा सकेगा, मैं अगर उसको एयरपोर्ट पर जाने दूँगा तो जा सकेगा, वरना नहीं जा सकेगा। अगर वो पैदल सरहदात से निकलना चाहता है तो अगर मैं फ़ौज को इजाज़त दूँगा तो उसको जाने देगा, वरना नहीं देगा। इस वजह से छोटी सरमायादारी की बजाय
ایک بڑی جاگیرداری وجود میں آ جائے گی، اور یہ بھی کیا ہے؟ درست نہیں ہے. سمجھ گئے؟ خرابی نمبر 2، بھائی اتنی بڑی تعداد کے لوگ ایک ملک کے اندر، فرض کر لو 15 کروڑ عوام ہیں. کتنے عوام ہیں؟ ان 15 کروڑ عوام کو اپنے تابع میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کہ اس کے اندر کوئی احتجاج نہ کرے، کوئی تنظیم نہ بنائے، اور کوئی جماعت نہ بنائے، کوئی رد عمل نہ دے، کوئی بغاوت نہ کرے. سارے کے سارے لوگوں کو ایک لاٹھی کے نیچے رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک جابر طاقت اور قوت اور حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک جابر. تو یہ اشتراکیت جو ہے نا ایک جابر حکومت کا باعث ہے، جابر حکومت کا باعث ہے. دیکھیں روس کے اندر جو اشتراکی نظام کو نافذ کر دیا گیا تھا نا، تو اس میں کئی لاکھ لوگوں کو قتل کر کے پھر اس کے بعد کیا کیا تھا؟ لینن نے اشتراکیت کو نافذ کر دیا تھا. چین کے اندر کہتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ قتل ہوئے، تو اس کے نتیجے میں کیا وجود میں آیا؟ اشتراکیت وجود میں آیا. اتنے زیادہ لوگوں کو قتل عام کرنا پڑا. جتنے بھی سیاسی طاقتیں ہیں وہ ساری کے ساری جو ہے نا پابند سراسر کرنی پڑی، اور ان کو جیلوں کے اندر ڈالنا پڑا، یا ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنا پڑا، تو اشتراکیت وجود میں آئی. تو اشتراکیت وجود میں آئی. اب بات آئی سمجھ میں؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اشتراکیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں جابر حکومت کی ضرورت ہے. ایسی جابر حکومت جو بے رحم ہو، کوئی بھی آواز اٹھائے تو اسے کیا کرے؟ اب دیکھیں سعودی عرب کے اندر 3 آدمی مل کر کسی جگہ حلقہ لگا سکتے ہیں مسجد کے اندر. اب تبلیغی حضرات جاتے ہیں مسجد کے اندر، حلقہ نہیں لگا سکتے ہیں. وہ دیروں کے اندر مختلف جگہوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اور وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ حلقے لگاتے ہیں یا دعوت کا کام کرتے ہیں. حلقہ نہیں لگا سکتے. وجہ ممانعت ہے. وجہ ان کو یہ خوف ہے کہ 3 4 آدمی مل کر ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کیا کرے؟ کوئی منصوبہ بندی کرے. اس وجہ سے جابر حکومت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے کو پتہ نہ ہو، پرویز مشرف کے دور میں 2006 اور 2007 کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی 2 آدمی ساتھ نہیں چل سکتے تھے. روڈ پر 2 آدمی ساتھ کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے تھے. پابندی تھی حکومت کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے پابندی تھی. پاکستان کی بات کر رہا ہوں. بہرحال اس کے لیے ایک جابر حکومت کی ضرورت ہوگی. کس کی ضرورت ہوگی؟ جابر حکومت کی ضرورت ہوگی. اور جابر حکومت آتی ہے بہت بڑے سرمایہ کو خرچ کرنے کے بعد. بہت بڑے سرمایہ کو، تو گویا کہ قوم کا سارا پیسہ فوج پر خرچ ہوگا. کس پر خرچ ہوگا؟ دفاعی طاقت پر خرچ ہوگا. سمجھ گئے؟ نمبر 3، اب دیکھیں کیپٹلزم میں کیا کیا تھا؟ ہر انسان کو کھلی آزادی دیتی، جو چاہے کرے، جو چاہے کرے. تو اس سے اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی تھی. کیا پیدا ہو گئی تھی؟ اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی تھی. ہر ایک شخص کی اپنی مرضی تھی. کوئی ناجائز، کوئی حلال مرال کا مسئلہ نہیں ہے. بس پیسہ کماؤ، جیسے بھی کماؤ، جیسے بھی کماؤ. تفحاشی اور یعنی برائیاں وغیرہ چیزیں پیدا ہو گئی. اب یہاں آپ نے پابندی لگا دی. کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی. تو یہ جو آزادی تھی نا وہ غلامی میں تبدیل ہو گئی. کس میں تبدیل ہو گئی؟ آزادی غلامی میں تبدیل ہو گئی. ایک آدمی انجینئر ہے، وہ اپنا کارخانہ لگانا چاہتا ہے، نہیں لگا سکے. وہ اپنے جو ہے نا ذہن اور سوچ کے مطابق کوئی پروڈکٹ تیار کرنا چاہتا ہے، کوئی مصنوعات تیار کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہاری پابندی کی وجہ سے وہ اپنی صلاحیتوں کو سامنے نہیں لا سکے گا. اب آیت آئی سمجھ میں؟ لہذا اشتراکیت کی وجہ سے پابندیوں کی سختی اور شدت کی بنا پر غلامی وجود میں آئے گی. کس میں کیا وجود میں آئے گی؟ یعنی انسانوں کی جو اپنی سوچ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ صلاحیتیں کیا ہو جائیں گی؟ مثال کے طور پر حکومت مجھے کہے گی کہ بھئی تم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، جو کہ میرے ذہن کھیتی باڑی کا ہے ہی نہیں. میں تو انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں تو وکیل بننا چاہتا ہوں، میں تو کوئی اور بڑا تاجر بن جانا چاہتا ہوں. لیکن حکومت کہے گی نہیں، تم نے کیا کرنی ہے؟ کسان بن کر زراعت کرنی ہے. تو کیا ہے؟ میرے وہ آزادی سلب ہو گئی. تو غلامی والا تصور پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ نمبر 4، ہمتیں پست ہوں گی، صلاحیتیں ختم ہوں گی.
ہمتیں کیسے پست ہوں گی؟ میں نے محنت کی جو آمدنی کی منصفانہ تقسیم ہے اس میں میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ بھئی جب سب کی تنخواہ ایک جیسی ہے، میں کام کروں تب بھی مجھے تنخواہ وہی ملتی ہے جو اس کو ملتی ہے، نہ کروں تب بھی مجھے وہی تنخواہ ملتی ہے جو اس کو ملتی ہے، میرے علاج و معالجے کیا ہے تب بھی فری ہے، کام کروں یا نہ کروں، یہ سارے معاملات۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمت پست ہوگی، مطلب لوگوں کی جو جذبات کاروبار کے نا، میرا ذاتی کاروبار ہے تو میں اس کو زیادہ سے زیادہ متحرک رہتا ہوں تاکہ اس کو اور کیا دے دوں، ترقی دے دوں، تاکہ میری آمدنی زیادہ ہو جائے، میں ترقی کر جاؤں۔ لیکن جب میری تنخواہ آپ دے رہے ہیں تو میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کروں گا، اپنی صلاحیتیں نکالنے کی کوشش کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ پھر میں کام کروں گا یا نہیں کروں گا؟ مجھے جو طے ہے بھائی میں 30,000 روپے لینے ہیں، کام کروں تب بھی 30,000 ملنے ہیں، نہیں کرنے تب بھی 30,000 ملنے ہیں۔ تو اس طرح پست ہمتی پیدا ہو جائے گی، ہمتیں پست ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ ہمتیں پست ہو جائیں گی، صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ اشتراکیت کی خرابیاں ہیں، اشتراکیت کی۔ اور بھی اگر آپ ذیل میں چلے جائیں گے نا تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر بڑی بڑی جو خرابیاں سامنے آتی ہے وہ یہی ہے۔ تو کل آپ کو کیپٹلزم کی خرابیاں اور برائیاں بتا دی تھی، آج یہ کیا بتلائی؟ اس کے اصول بتلائے تھے، آج اس کے اصول بتلائے۔ اچھا، دولت کی تقسیم کیسے ہوگی کل آپ کو بتلایا تھا اور آج بھی بتلا دیا۔ عوامل پیداوار ان کے نزدیک کیا ہے، ان کے نزدیک کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتلایا۔ یہ بنیادی ساری چیزیں ذہن کے اندر آپ کیا رکھیں، مستحضر رکھیں، تو انشاءاللہ جب ہم اسلامی نظام معیشت کو پڑھیں گے تو پھر اس کی خوبیوں کا پتہ چلے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے؟